والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن کا مثل الجسد، فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اس میں سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مؤمنین کو ایک جسم کی طرح قرار دیا، اس کے اندر وجہ کیا ہوگی؟ ایک مماثلت ہوتی ہے نا، تقسیم جو تشبیہ جو دی جاتی ہے اس کی ایک مماثلت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن ایک جسم کی طرح ہے، تو جسم کے سسٹم کو اگر سمجھیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کے نظام کی سمجھ آ جائے گی، جیسا کہ ماقبل میں قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں چلوں گا۔ جسم کا ایک نظام ہے، ہر عضو باڈی کا اپنی جگہ پر کام کرتا ہے۔ زبان کی اپنی ایک طاقت ہے، جو کام زبان کا ہے وہ کان نہیں کر سکتے، جو کام کانوں کا ہے وہ آنکھیں نہیں کر سکتی، اور جو کام آنکھوں کا ہے وہ ہاتھ نہیں کر سکتے، لیکن ہر عضو اپنی جگہ پر مکمل طور پر ایک سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک جی بالکل، اور ہر عضو اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی پیچھے ایک مینجمنٹ ہے۔ ہر عضو کے لیے ایک ذمہ داری تو ہے، لیکن اس کو پیچھے سے چلایا جاتا ہے باقاعدہ۔ ایک قوت ہے اس کے اوپر جو کار فرمائے، ہاتھوں کو اپنے نظام پر لے کے چلتی ہے، وہ طاقت قدموں کو اپنے نظام پر لے کے چلتی ہے، آنکھوں کو اپنے نظام پر، تو اس کے پیچھے ایک نظام ہے۔ اسی طرح اس جسم کے ساتھ مثال دے کے پوری امت کو در حقیقت ایک وحدانیت اس کے اندر قائم کی گئی ہے کہ جس طرح پورے جسم کے مختلف اعضاء مختلف طاقتوں کے حامل تھے، لیکن وہ ایک طاقت کے اشارے پر چلتے تھے، اسی طرح پوری خلقت کے اندر جو جس مقام پر، جس معیار پر، جس سٹیج پر، جس مقام پر موجود ہوگا، اس کے پیچھے ایک طاقت ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی توحید کی طاقت ہوگی، اللہ رب العالمین کے نظام کی طاقت ہوگی، اور وہ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور جدا جدا نہیں ہونا، کوئی دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، کوئی شمال، کوئی جنوب، کوئی کس سمت جا رہا نہیں، فرمایا اس کے پیچھے ایک نظام ہوگا، ایک طاقت ہوگی۔ جیسے پورے جسم کے اعضاء کو ایک طاقت چلاتی ہے، اسی طرح پوری خلقت کو، پوری امت کو ایک طاقت چلائے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا رشتہ ہے، ایسا کون سا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو ایک جسم کی طرح قرار دیا گیا؟ تو وہ رشتہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کا، وہ رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، وہ رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا۔ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے ساتھ منسلک ہوا، وہ ایک جسم کی رسی میں بندھ گیا، وہ ایک جسم کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، ایک رشتے ڈھال ہے، بالکل۔ فرمایا کہ یشد بعضہ بعضا، کہ ان میں سے ہر عضو دوسرے کو مضبوطی سے تھامتا ہے۔ اب دیکھیں ایک جگہ پر اینٹوں کا ڈھیر ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر اینٹ منفرد ہے، ہر اینٹ جدا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن جب ان کو ایک دیوار میں پرو دیا جائے تو اس کے بعد وہ ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہر طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا، یشد بعضہ بعض، فرمایا کہ یہ اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ پھر حضور نے انگلیوں کو آپس میں جمع کیا اور فرمایا کہ یہ اتحاد در حقیقت اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ امت مسلمہ کو مضبوط کرے گا، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز امت کا جو معیار قائم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کوئی اس پر غالب نہیں آئے گا، یہ سب پر حاکم ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے ایک خوبصورت ارشاد فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، اور بخاری شریف اور مسلم دونوں میں یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ جو رشتہ ہے، فرمایا کہ وہ رحم دلی کا ہے، وہ دوستی کا ہے، وہ شفقت کا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ آپس میں رحم دلی، شفقت اور دوستی یہ معیارات قائم کر لیں تو تمہارا اتحاد اتنا دیر پا ہوگا، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اس اتحاد کی یہ برکتیں ہوں گی کہ تم دنیا پر غالب آؤ گے، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، یہ تو بات ہو